السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تھمبنیل آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ساس اور بہو کی لڑائی کیسے ختم ہو۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ساس اور بہو کی لڑائی زیادہ سننے میں آتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس پہ عمل کریں گے تو گارنٹی کے ساتھ ساس اور بہو کی لڑائی کم ہوگی۔ ایک مثال کا سہارا لوں گا جس سے بات مجھے سمجھانا آسان ہو جائے گا اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، جب وہ اپنے سسرال میں گئی تو جس جگہ پہ اس کے سسرال والوں کا گھر تھا نا، اس کے نیچے کھالوں کا گودام تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کھالوں کی بہت سمیل ہوتی ہے۔ آپ کبھی کھالوں والے گودام کے پاس سے گزریں تو بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ تو اب وہ جب اس کی شادی ہوئی تو اب وہاں سے بدبو آئے تو ہر وقت وہ ناک پہ رومال اور جناب کہے کہ یہاں سے تو بڑی سمیل آتی ہے، بڑی بدبو آتی ہے، آپ مجھے کھانے سے بدبو آتی ہے، کپڑوں سے سمیل آتی ہے۔ لیکن وہ جو تھے نا اس کے سسرال والے، وہ بڑے سمجھدار تھے، شریف لوگ تھے۔ اب وہ جیسے کہتی گئی، انہوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور کوئی برا محسوس نہ کیا۔ تو جب 2-3 ماہ گزرے تو اب وہاں پہ رچ گئی، تو اب اس کو وہاں پہ بدبو محسوس۔ تو ایک دن بیٹھی تھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ، تو کہنے لگی کہ میں جب سے آئی ہوں اس گھر میں تو میں نے ان کی بدبو نکال دی ہے، میں نے ان کی بدبو ختم کر دی ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنی بدبو ختم ہو گئی ہے، یہ یہاں پہ رچ چکی ہے۔ اب میں بات کا نتیجہ نکالتا ہوں کہ ہم بیاہ کے بہو کو لے آتے ہیں اور آتے ہی اس پہ نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہم اس پہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بہو بغاوت پہ اتر آتی ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے بہو کو ٹائم دیں، تھوڑا وقت دیں۔ اگر وہ غلطی کریں تو اس کو نظر انداز کریں۔ اس کو ہمارے رویوں کا نہیں پتا، ہمارے رہن سہن کا نہیں پتا، تو جب وہ ہمارے ساتھ رچ جائے گی، اس کو ہمارے معاملات کا پتہ چل جائے گا، ہمیں سمجھ جائے گی، تو پھر امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مزید چلے گی۔ تو یہ ہماری پہلی غلطی ہوتی ہے کہ ہم بہو کو ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، فوراً آتے ہی اس پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں آتا، تو یہ کام نہیں آتا، ایسے شروع ہو جاتا ہے، جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سب کے سامنے نہ سمجھائیں، نند کے سامنے یا خامند کے سامنے یا کوئی بھی بیٹھا ہو، بلکہ کسی سے بھی غلطی ہو، بیٹے سے ہو جائے، بیٹی سے ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سب کے سامنے سمجھائیں گے تو پھر آپ کی بات چاہے جتنی بھی صحیح ہو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے دل میں تو یہی ہوگا کہ میری بےزتی ہو رہی ہے سب کے سامنے، ساس میری بےزتی کر رہی ہے، اور اندر ہی اندر سے اس کو غصہ آ رہا ہوگا۔ اس لیے اس کو علیحدہ لے کے جائیں اور اس کو سمجھائیں علیحدہ الگ کر کے۔ اور سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ تو سمجھانے کا انداز یہ ہو، جو غلطی کی ہے بہو نے، اسی غلطی کے بارے میں سوچیں کہ اگر یہی غلطی میری بیٹی کرے تو میں نے اس کو کیسے سمجھانا ہے۔ وہی غلطی بیٹی کرے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں گی، تو یہی ذہن میں رکھ کے بہو کو سمجھائے اس انداز سے۔ میرے خیال ہے معاملہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ہمارا بہو کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے، بیٹی کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ بیٹی غلطی کرے تو اس کو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے، بہو غلطی کرے
اس کو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی خاتون کا اخلاق چیک کرنا ہو نا تو اس کا انتظار کرو، جب وہ ساس بن جائے گی نا تو اس کا اخلاق آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کا کتنا اخلاق ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہماری بیٹی اگر کسی گھر میں ہے اور اس کی ساس اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، اس کو تنگ کرتی ہے، تو ہم بد دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ بڑھیا مرے گی تو ہماری بیٹی کا گھر بس جائے گا، ہماری بیٹی کو سکون ہو جائے گا۔ لیکن سیم وہی کام ہم اپنی بہو کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہی زیادتیاں بہو کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تب ہمیں خیال نہیں آتا، یہ نہیں سوچتا کہ کوئی ہمارے بارے میں بھی یہی چیز کہہ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بد دعائیں دے رہا ہو۔ ہمیں آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھنی چاہیے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جیسا رویہ بیٹیوں کے ساتھ ہے ویسا رویہ ہی بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور بہو کے لیے ضروری ہے، جیسے آپ کو آپ کی والدہ یا والد کسی بات پہ سمجھاتے ہیں تو جس طرح آپ ان کی بات سمجھتے ہیں اور آپ کو غصہ نہیں آتا، ویسے ہی اگر آپ کو ساتھ سمجھائے کسی غلطی پہ تو آپ کو اسی طریقے سے سننا چاہیے اور وہی انداز اپنانا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ اگر آپ کی والدہ جو ہے وہ اپنی بہو کو کوئی بات کرے تو وہ تو ہے ٹھیک، اور آپ کی ساس آپ کو کوئی بات سمجھائے اسی طریقے کی وہ غلط، ایسے نہیں۔ جو بات غلط ہے وہ چاہے آپ کی والدہ کر رہی ہے آپ کی بہو کو یا آپ کی ساس کر رہی ہے، تو اس لیے جو رویہ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ ہے وہی رویہ آپ کا ساس اور سسر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ تر میں یہ کہتا ہوں کہ ساس اور سسر کو بہو کے ساتھ بیٹیوں جیسا پیار رکھنا چاہیے۔ آپ بڑے ہیں، اگر کوئی بہو غلطی کرتی ہے تو درگزر کریں، اس کو معاف کریں، اس کو پیار سے سمجھائیں، اور بہو کے لیے ضروری ہے کہ بڑوں کا ادب کرے اور ان کی بات کو سمجھے، اور یقیناً وہ کوئی بات آپ کو سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اللہ کرے، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ کی کوئی اس بارے میں رائے ہو تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نئی ویڈیو تک قاری احمد علی مہروی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔